بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مصر کی ثالثی کی کوشش کے باوجود غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی نہ ہو سکی۔ فلسطینیوں کی جانب سے جواب میں اسرائیل پر 1100 سے زائد راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 9 مئی سے ہونے والے غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 31 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، بچے، بوڑھے افراد اور اسلامی جہاد تحریک کے کئی رہنما شامل ہیں۔ غزہ کے علاقے الریمل کا رہائشی 4 سالہ بچہ تمیم داؤد اس وقت اپنی جان کی بازی ہار گیا جب رات گئے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر بمباری کی گئی۔ بچے کی 29 سالہ والدہ لینا نے اسے سنبھالنے اور اطمینان دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہیں۔ اسی دوران تمیم داؤد کی سانس پھولنے لگی اور وہ شدید گھبراہٹ، پینک اٹیک کا شکار تھا۔ بچے کے والد نے بتایا کہ پھر میرا بیٹا سو گیا، لیکن تقریباً 5 گھنٹے بعد اسے دوبارہ گھبراہٹ شروع ہو گئی تو میں اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگا، لیکن راستے میں ہی اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ کی پٹی پر بمباری میں فلسطینیوں کی شہادت پر اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں OIC نے کہا کہ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیل کی ظالمانہ کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قابض اسرائیل ان ظالمانہ حملوں اور منظم ریاستی دہشت گردی کے نتائج کا مکمل ذمہ دار ہے۔ OIC نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ پاکستان میں 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے کیے گئے۔ شرپسند عناصر نے سرکاری املاک، فوجی چوکیوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پرتشدد مظاہروں میں شامل 300 سے زائد افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ حکومتی اور دفاعی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی گرفتاریوں کا عمل تیز ہو گیا ہے، جبکہ لاہور کے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث سینکڑوں شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ اس ضمن میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس کے لیے قومی اسمبلی میں خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی تحریک منظور کر لی گئی۔ کمیٹی چیف جسٹس کے علاوہ دیگر ججز کے مس کنڈکٹ پر بھی ریفرنس لانے کا جائزہ لے گی۔ قبل ازیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزیں ایجنسی کے مطابق سوڈان میں تشدد سے اب تک 2,20,000 لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، جن میں سے 60,000 کے لگ بھگ پڑوسی ملک چاڈ کی طرف چلے گئے ہیں۔ جنیوا میں ایک نیوز بریفنگ میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی ترجمان اولگا ساراڈو نے کہا کہ صرف پچھلے کچھ دنوں میں 30,000 افراد چاڈ میں داخل ہوئے ہیں اور روزانہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد سرحدیں عبور کر رہی ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ کی طرف توجہ دلائی جس میں منگل کو مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم یا IOM نے کہا ہے کہ سوڈان میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد 7 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ جمعرات کو رات گئے جدہ سعودی عرب میں سوڈان کی فوج اور حریف ریپڈ سپورٹ فورسز کے نمائندوں نے معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا اور شہریوں کو رضاکارانہ بنیادوں پر جنگ زدہ علاقوں سے نکلنے کے لیے محفوظ راستے کی اجازت دینا شامل ہے۔ جمعرات کو ہی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سوڈان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نگرانی بڑھانے کے لیے بمشکل ایک تحریک منظور کرنے میں کامیاب ہوئی۔ برطانیہ اور امریکہ کی حمایت سے پیش کی جانے والی اس تحریک کے حق میں 18 اور مخالفت میں 15 ووٹ آئے۔ اس سے اقوام متحدہ کے سوڈان کے ماہر کو دیگر اقدامات کے علاوہ بدسلوکی کی نگرانی کے لیے مزید اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔
روس کا ایک ہیلی کاپٹر بریانسک کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ علاقہ یوکرین کے قریب واقع ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر کے انجن میں آگ لگ گئی تھی۔ روس کے ٹیلی گرام چینل پر پوسٹ کردہ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ہیلی کاپٹر آسمان میں ہی پھٹ گیا اور پھر بھڑکتے شعلوں کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں چینی وزیر خارجہ چین گانگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین بحران کے تمام فریقوں سے رابطے جاری رکھے گا۔ یوکرین میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے تمام فریقوں سے رابطے رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین ایک طرف کھڑے ہو کر نہ آگ کو دیکھے گا اور نہ ہی اس میں تیل ڈالے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے روسی ہم منصب سرگئی لاروف نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی مسائل سمیت سعودی عرب اور روس کے گہرے تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس یوکرین مسئلے کے سیاسی حل تک پہنچنے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آواز مرزا عمران احسن۔